حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا عمل کر لینا، نیکی کر دینا، ہر بھلائی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اور کسی کار خیر پر دوسرے کو ترغیب دینا، یہ بھی ثواب ہے۔ کار خیر کا مطلب کہ کسی کو کہہ دیا ابھی آپ نماز پڑھا کرو، آپ نا سچ بولا کرو، آپ اپنے والدین کی عزت کیا کرو، آپ بڑوں کا کہنا مانا کرو، آپ اساتذہ کا احترام کیا کریں، ان کا کہنا مانا کریں، ان کی بات کو دھیان سے توجہ سے سنیں۔ کوئی راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو آپ کیا کریں؟ ہٹا دیں۔ کوئی کانٹا وغیرہ ہے، کوئی پتھر ہے، تاکہ کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو جیسا کہ خود کرنے کا ثواب ہے، اللہ جل شانہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے۔ دوبارہ پھر سنیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، اور کسی کار خیر پر دوسرے کو ترغیب دینے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ خود کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ جل شانہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے۔ اب کار خیر میں اب کسی نے مسجد بنا دی ہے، وہاں پر لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، اب اس کے اندر بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اب کسی کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا حفظ کر لو، آپ کا حافظہ بہت تیز ہے، اب اس نے حفظ کر لیا، اب اس کے اندر بھی اس کا حصہ ہے۔ اب کسی کو کہہ دیا کہ آپ ایسے کرو، آپ عالم بن جاؤ، تو وہ اس کے کہنے پہ عالم بن جاتا ہے۔ اب جتنے خیر کے کام وہ کرے گا تو اس کا بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ آپ خود تو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کرو؟ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو، اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن خود نہیں پڑھتا، لیکن دوسرے کو کہہ دیا ہے۔ خود تو فرض نماز پڑھ لیتا ہے، فجر پڑھ لیتا ہے، ظہر پڑھ لیتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء، لیکن خود کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا۔ لیکن اس نے اس کے کہنے کے اوپر اس طرح ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی اس کو ترغیب دی، پہلے تو وہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب اس نے ساری نمازیں پڑھنی شروع کر دیں۔ وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسجد کے اندر سو رہا تھا اور وہ آدمی تہجد میں اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی، اور وہ میرے لیے دعا کر رہا تھا، میں لیٹا ہوا سن رہا تھا، حالانکہ میں خود کہتا لیٹا ہوا ہوں مسجد کے اندر، اعتکاف کی نیت تھی، میں مسجد کے اندر لیٹا ہوا ہوں، اور وہ بندہ دعا کرتے کرتے میرے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ کہ میں تو باہر پھر رہا تھا، میں تو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب اس نے فرض نماز بھی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ اب تہجد کی نماز کے لیے اٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ میرے لیے دعا کر رہا تھا۔ تو یہ ہے خیر کے کام۔ اب سنیں، ایک آدمی کے اندر 360 جوڑ ہیں۔ کتنے جوڑ ہیں؟ 360 پوری باڈی کے اندر۔ اب دیکھیں کہ اب میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، یہاں پر بھی ایک جوڑ ہے، یہاں پر۔ اب اگر خدا نہ خواستہ یہ جوڑ کام نہ کرے تو کیا خیال ہے، کوئی چیز کھا سکتے ہیں؟ کوئی شوارمے، کوئی برگر، کوئی پیزے کھا سکتے ہیں؟ کیوں بلال؟ کوئی پاپڑ کھا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کھا سکتا بندہ نا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ٹرن ہوتا ہے تو کچھ کھاتے ہیں نا۔ اب خدا نہ خواستہ یہ ایسے ہی ہو جائے ادھر تو کچھ کھا سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ دوسرے کو کہیں گے گھر میں، ابھی گھر میں تو ویسے دوسرے کو کہیں نا کام کہ میرا یہ جوتا دینا، میری ساکس پتہ نہیں کہاں ہیں،
یا مجھے میری بکس نہیں مل رہی، وہ کہتا آپ ہی دیکھ لا اتنے کتے، مجھے تو خود فرصت نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا وہ دوسرے کے کام نہیں کر رہے چھوٹے چھوٹے، چیز جگہ کہ آپ ادھر بیٹھے ہوں وہ کہیں کہ مجھے نا ناشتہ کروا دے، اب اسکول کا ٹائم ہونے والا ہے، کیونکہ خود تو کچھ کر نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ اب ایک جوڑ ہی کھڑا ہو جائے، ایک کیوں بھائی؟ تو کچھ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ 360 جوڑ ہیں باڈی کے اوپر، پورے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ اور ہر جوڑ کا کیا ہے؟ صدقہ اتارا کرو، ہر جوڑ کا۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ فرض کریں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صدقہ کیسے اتاریں؟ اتار سکتا ہے؟ اب 300 اگر فرض کریں ایک جوڑ کا 1 روپیہ بھی ہو صدقہ تو کتنے بن گئے؟ 360 تے کرو تو ملتے 10 روپیے، بول دے نہیں، گھر سے تو 20 روپے ملے، گھر سے تو ملے 50 روپے، تو 360 کیسے پورے کریں؟ کیوں بھی مسئلہ بن گیا ہے؟ بولو، مسئلہ بن گیا نا؟ لیکن اس کا حل بھی بتا دیا ہے کہ صرف پیسے کے ساتھ ہی آپ نے صدقہ نہیں اتارنا۔ کیوں بھائی؟ تو 360 جوڑ ہیں، کہتے اس لیے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی طاقت کس کو ہے کہ 360 صدقہ روزانہ کیا کریں؟ اب کس کے اندر طاقت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے جیسے تھوک وغیرہ، اس کو ہٹا دے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، تکلیف دینے والی چیز کون سی ہے؟ کوئی پتھر وغیرہ پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی نقصان دینے والی کوئی بھی چیز پڑی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اور کچھ نہ ملے تو چاشت کی نماز کے جو 2 نفل ہیں، یہ چاشت کی نماز پتہ کب شروع ہوتی ہے؟ یہ بھی نفلی عبادت ہے، جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو یہ تو پھر سارا جسم کا جتنے جوڑ ہیں اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں ہر جوڑ اللہ کی عبادت میں حرکت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو آدمی پر ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دو، 2 آدمیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہوا ہے تو اس کی کیا کروا دیں؟ صلح کروا دیں، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کسی شخص کی سواری پر سوار ہونے میں مدد کر دو۔ اب فرض کریں کوئی بس میں سوار ہو رہا ہے، اس کے پاس بریف کیس ہے، اس کے پاس کوئی اور سامان ہے، تو اب آپ اس کی سامان کے اندر کیا کر دیں؟ مدد کر دیں۔ اس کے پاس زیادہ سواریاں ہیں تو اس کو چڑھنے میں پہلے اس کی مدد کر دیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے چلے، ہر وہ قدم تو یہ بھی کیا ہے؟ کسی کو راستہ بتا دینا، یہ نہیں ہے کہ اس نے پوچھا ہے راستہ ادھر کو ہے، آپ نے چلا دیا ادھر کو اور پیچھے پھر ہنس رہے ہیں کہ دیکھا میں ادھرلے پاسے نو توڑ دیتا ہوں۔ ایسے ہوتا ہے؟ اگر کسی نے پوچھا نا کہ شفیق دی دکان کتنے ہے، پتا ہے گا، وہ کہنا او ادھر نو جا کے نا اینو کھبے ہاتھ مڑ جی، وہ کہتے ہور ہی پاسے پہنچ جاتا۔ تو نہیں، کسی کو راستہ، صحیح راستہ، بلکہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی تھا لیکن ہے وہ غیر مسلم تھا، اس نے کسی مسلمان کو کوئی مسجد کا راستہ یا کوئی اور راستہ بتایا، اس نے کہا ایسے چلے جاؤ، وہاں سے سیدھے ایسے مڑ جاؤ، کیونکہ بعض مسلمانوں کے علاوہ باقی جو دوسرے مذاہب ہیں اس کے اندر جب وہ مر جاتا ہے نا بندہ،
تو اس کی باڈی کو جلا دیتے ہیں. تو انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی. تو اب اس کا نا یہ والا جو بازو ہے نا جس سے وہ اس نے راستہ بتایا تھا، جسم باقی سارا جل گیا، تو وہ والا جو حصہ ہے نا جس سے وہ اس نے اشارہ کیا تھا وہ نہیں جلا. اب وہ کیوں نہیں جلا؟ کہتے ہیں کہ یہ صرف راستہ بتانے کا یہ اس کو ثمرہ ملا کہ اللہ نے اس کے جسم کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ تھا نا اس کو محفوظ رکھا. تو راستہ بتانے کا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب ہے. تو اس لیے راستہ صحیح بتانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ آدمی کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس پر صدقہ ضروری ہے. اب بتاؤ بھئی، کیا یہ صدقہ دینا مشکل ہے؟ اگر اکیلے پیسوں کا دینا پڑتا تو پھر مسئلہ بن گیا تھا. ہر نماز صدقہ ہے، روزہ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے، اور سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا یہ بھی کیا ہے؟ اور اللہ اکبر کہنا. ایک حدیث میں ہے جو کوئی راستہ میں مل جائے اس کو کیا کرے؟ سلام کرے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے جو کوئی راستہ میں مل جائے اس کو سلام کرنا صدقہ ہے. نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے. نیکی کا حکم کرنا کیا ہے؟ صدقہ ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس امت کو بہترین کہا ہے. فرمایا، اب دیکھیں کسی بھی امت کی اللہ نے تعریف نہیں کی، اس امت کی اللہ نے تعریف کی ہے. کیا تعریف کی ہے؟ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے فرمایا، حالانکہ دیکھیں کوئی چیز بناتا ہے پھر خود ہی اس کی تعریفیں کرتا ہے. فرمایا تم بہترین امت ہو. کس لیے؟ کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے. تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو نیکی کا حکم کرنا بھی کیا ہے؟ اب اگر ہم میں سے کوئی بہترین امت میں شمار ہونا چاہتا ہے جس کا، تو وہ کیا کرے؟ نیکی کا گھر کے اندر بھی اپنے چھوٹوں کو کہے، اپنے بڑوں کو بھی پیار سے کہے. فرض کریں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو کہا جائے کہ بھی امی یا ابو یا بھائی یا جو بھی ہے گھر کے اندر جو بالغ ہے اس کو نیکی پہ لانے کی کوشش، یہ ہماری ذمہ داری. یہ بھی کیا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد برائی سے منع کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اب گھر میں فرض کریں کوئی گانے سن رہا ہے، اب اس کو منع کرے نہ، کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی سننے شروع کر دے، وہ بھی ناچ رہا ہے اور ساتھ آپ بھی شروع ہو جاؤ. ہوتا ہے نا ایسے. وہ کہتے نہیں آواز آہستہ کیتی ہوئی ہے نا، ذرا تھوڑی جی تیز کر، میں بھی تیرے ہیلپ کروانا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ برائی سے منع کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو شخص کسی کار خیر پر کسی کو ترغیب دے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ہے جیسا کہ کرنے والے کو. یہ مشہور ہے، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بھلائی کا راستہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو کرنے والا. حق تعالی شانو ماننے والوں کی عطا اور احسان بخشش اور انعام کا ٹھکانہ ہے. کیا ٹھکانہ ہے؟ اس کی عطائیں، اس کے الطاف بے محنت ملتے ہیں، مگر ہم لینا ہی نہ چاہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ ایک شخص خود نفلیں کثرت سے نہیں پڑھ سکتا، وہ دوسروں کو ترغیب دے کر نفلیں پڑھوائے، اس کو بھی اس کا ثواب خود نادار ہونے کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے مال کثرت سے خرچ نہیں کر سکتا، دوسروں کو ترغیب دے کر خرچ کرائے. اب اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں جو ضرورت مند ہے نا ان کے اوپر کیا کریں؟ ان کے اوپر خرچ کیا کر. تو اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا. اب جس کے کہنے پہ کیا ہے اس کو بھی کیا ہوگا؟ پورا ثواب ملے. ایک شخص خود روزے نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، لیکن وہ دوسروں کو کہتا ہے
تو اس کو بھی ان سارے کاموں کا کیا ہوگا؟ تو آسان ہو گیا نا کام. یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو کہہ دیا، بلکہ وہ میرا ایک دوست ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے آپ کو کہا، آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں اب تیری چھٹی ہو گئی ہے. وہ کہتا نہیں، تیری نماز کا ثواب تو مینوں مل ہی جاتا نا. میں نے کہا وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، آپ کو ثواب ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی چھٹی. آپ کو بھی نماز پڑھنی پڑے گی، پڑھنی ہوگی. کوئی عبادت نہیں کر سکتا لیکن ان چیزوں کو دوسروں کی ترغیب دیتا ہے اور خود ان سب کا شریک بنتا ہے. سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، اگر آدمی اپنے ہی ان سب باتوں کو کرنے والا ہو تو ایک ہی کے کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ان چیزوں پر اگر 100 آدمیوں کو ترغیب دے کر کھڑا کر دے تو 100 کا ثواب ملے گا. کتنوں کا ثواب ملے گا؟ اب میں خود نماز پڑھتا ہوں، آپ خود نماز پڑھتے ہیں، تو کتنی نماز کا ثواب ملے گا؟ ایک. آپ نے ایک کو کہا، 10 کو کہا، 20 کو کہا، 50 کو کہا، 100 کو کہا، سب نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو آپ کو اپنی نماز کا ثواب بھی مل رہا ہے، اور ساتھ میں جو آپ کے کہنے پر جو 100 نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے. تو یہ کمائی زیادہ بہتر ہے یا پھر وہ اکیلے والی؟ کیوں بھائی؟ اب دیکھو جب یہ دعوت دینے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال، یعنی کہ جو صرف اپنی عبادت کر رہا ہے نا وہ بس ختم. لیکن اس نے جو 100 بندے لگا دیے یا 500 لگا دیے یا 1000 لگا دیا، اب ان کی عبادت کا ثواب بھی کس کو جا رہا ہے؟ اس پڑھنے والے کو. تو اگر 1000 2000 کو ان سے زیادہ لگا دے تو جتنے لوگوں کو آمادہ کرے گا سب کا ثواب ملتا رہے گا. اور لطف یہ ہے کہ خود اگر مر بھی جائے گا، یہ دیکھیں وہی بات آ گئی، تو ان اعمال کے کرنے والوں کے اعمال کا ثواب بعد میں بھی کیا ہوگا؟ پہنچتا رہے گا. کیا اللہ جل شانہ کے احسانات کی کوئی حد ہے؟ اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لاکھوں کو اپنی زندگیوں میں دینی کاموں پر لگا گئے، اب مرنے کے بعد ان اعمال کے کرنے والوں کے ثواب میں شریک ہیں. تو یہ آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور اس کی تھوڑی سی آگے ڈیٹیل بتائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم خود نیکی کے کام کریں، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسروں کو بھی اس پہ کیا کریں؟ تیار کریں. اور اس میں بتایا کہ ہر انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں اور ان کا صدقہ ہے. اگر روپے پیسے کے ساتھ کر سکتا ہے تو کر لے، نہیں تو پھر وہ باقی اعمال دیے ہیں. کون سے ہیں؟ کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے. اس طرح کوئی راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کا بھی ہٹا دینا، تو کسی کی مدد کر دینا روپے پیسے کے ساتھ، اور کسی کو راستہ بتا دینا، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ ہاں. تو آج کے ہمارے اس ٹاپک کا جو عنوان تھا وہ یہی تھا کہ ہم خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی کیا کریں؟ دعوت دیں. اور کل جو ہم نے بات کی تھی وہ اس میں یہ تھا کہ نہ دنیاوی اعتبار سے ہم دکھاوا کریں اور نہ ہی آخرت کے اعتبار سے. اب دیکھو آخرت کے اعتبار سے 3 بڑے واقعے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے جو شہید ہوا، اب اس کو بھی حالانکہ اس نے تو جان دے دی ہے تو اس کا بھی اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور پھر اس کے بعد ایک عالم ہے، اس نے ساری زندگی پڑھا، پھر لیکن اس کے اندر یہ دکھاوا آ گیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، تو اب اس کا بھی اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ کیا؟ مالدار ہے، اور وہ اگر دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے نا ہم اس کو اپنائیں. بس یہ نہیں ہے کہ میں نے تو پہنی ہوئی ہے، اب دوسرے پتہ نہیں اس کو کیسے فیل کریں گے. تو دوسروں کو دکھانے کے لیے جو بھی عمل کریں گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو. اور آج کی ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو 360 جوڑ ہیں اس کا کیا ہے؟ صدقہ ہے.
اور اس کے علاوہ یعنی کہ روپے پیسوں کے علاوہ باقی اور جو دوسری چیزیں ہیں، ذکر اذکار ہے، کسی کو نیکی کی طرف، یعنی کہ کار خیر کے اندر کسی دوسرے کو ساتھ شامل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ تو کریں گے بھی اس کی کوشش۔ آج سے یہ ہے کہ ہم اس بات کا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اس لیے اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ کہ خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ اور نیکی کی دعوت دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ جتنے لوگ آپ کے کہنے کے اوپر نیکی کے کام کرنا شروع کر دیں گے، ان سب کا بھی ثواب کس کو ملے گا؟ ہاں، آپ کو ملے گا، جو آپ نے تیار کی ہیں۔ آپ کے کہنے کے اوپر کسی نے نماز شروع کر دی، کسی نے روزہ رکھ لیا، کسی نے سچ بولنا شروع کر دیا، اور کسی نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کوئی بھی نیکی کا کام شروع کر دیا تو اس میں جس کے ذریعے سے کیا ہے تو اس کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا۔ تو کریں گے کوشش سارے۔ آج کی بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔